ہمارے پاس داخلہ پورا ہو گیا ہے، جتنے بچوں کا ہمارے پاس کھانے کا رہائش کا نظم ہے اتنے داخلہ ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ اگر آپ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، رہائش کے لیے ہم آپ کو مسجد میں ٹھہرا دیں گے تو آپ پڑھیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا مجھے داخلہ دے دو، میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ مجھے دین پڑھنے کا موقع دیں، کھانا اللہ میرا ذمہ دار ہے۔ فرماتے میں وہاں مدرسے میں پڑھتا تھا، کھانے کا نظم نہیں تھا، تو میں ایک دن باہر ایک سڑک پر پریشان بیٹھا رہا کہ کھانے کا کیا نظم کروں۔ کچھ دن تو میں نے ایسے کیا کہ وہاں ایک دکان تھی جہاں پھل بکتے تھے، تو وہ چھلکے جو ہوتے تھے نا تربوز وغیرہ کے، وہ اکٹھے کر کے رکھتا تھا، تو میں اس کو اس سے لے لیتا، اس کو دھو لیتا تھا، دھو کر اس کے تربوز کے اوپر وہ جو چھلکے کے اوپر سفیدی اور کچھ سرخی ہوتی تھی اس کو لے کر کاٹ کے اسے استعمال کر لیتا تھا۔ تھوڑا سا ایک دن ایک سڑک پر بیٹھ گیا، ایک خاتون گزری، اس نے دیکھا کہ بچہ ہے پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا آپ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا بس ویسے ہی۔ اس خاتون نے مجھے بڑا اصرار کیا تو میں نے اس کو کہا بتائی صورتحال۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں کوٹ ادو سے آیا ہوں۔ اس کا بڑی دور سے آئے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا پھر تو آپ ہمارے آقا کے خاندان کے فرد ہیں۔ اس نے میرے سر کو بوسہ دیا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، آپ پڑھیں، دین پڑھیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں، 2 شام ملتی ہیں، ایک میں کھایا کروں گی، ایک تجھے دیا کروں گی، مجھے تم بتاؤ میں کہاں پہنچا جایا کروں۔ میں نے اس کو کہا اماں اس کو رہنے دیں، آپ بھوکھی ہوں؟ نے کہا نہیں میری 1 روٹی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے وہ خاتون مجھے 1 روٹی دیتی تھی، 1 سال میں استعمال کرتا تھا، دوسرے سال مجھے مدرسے والوں نے ویسے رہائش بھی دے دی، کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ تو فرماتے تھے کہ میں حج پر گیا، بڑے عالم بنے، وہ بڑے بڑے بزرگوں کے استاذ تھے، دارالعلوم میں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب جلسہ کروایا کرتے تھے رحمہ اللہ، آخری بیان ان کا کروایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں حج پر گیا تو میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں اس بوڑھیا کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے صحن میں ایک بڑے شاندار تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اماں اس بیت اللہ کے صحن میں اتنی شاندار جگہ پہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا بیٹا اللہ نے مجھے یہ انعام تیری خدمت کی وجہ سے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے لیے بھی اس بچے کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، قرآن پاک پڑھا ہے۔ باقی میرے بھائی اس دنیا کو سب نے چھوڑنا ہے، 2-4 جملے تعزیت کے دعا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقولہ ایک شاعر نے نقل کیا ہے، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها مخلدا۔ اس دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر جن کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے اونچا شان عطا فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ جب آپ نے کفن پہن کے اس سفر کی تیاری کر لی تو میں سمجھ گئی اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، جب اللہ نے اپنے محبوب کو ہی بلا لیا ہے باقی کسی نے کیا رہنا ہے، اس دنیا کو سب نے چھوڑنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام یمن بھیجا، مجھے گورنر وہاں کا بنایا،
مجھے جب روانہ کرنے لگے تو مدینہ منورہ میں میرے ساتھ چلتے رہے، مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ کافی آگے تک چلتے رہے اور مجھے نصیحتیں فرماتے رہے، معاذ ایسا کرنا، لوگوں سے ایسے سلوک کرنا، لوگوں کی ایسی خدمت کرنا۔ بات کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے یہ بھی مجھے فرما دیا، معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تم آؤ تو میری قبر سے گزرو، میری قبر کی زیارت کرو۔ پھر جب میں نے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چہرے کی آخری زیارت کر لو۔ تو میں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہا بڑی دیر، اور پھر میں نے درخواست کی، میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں یمن نہیں جاتا، میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہے آپ وہ کریں۔ اب میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جاؤں، جب آپ اتنی بات فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اللہ نے ڈالی تھی محبت۔ وہ کوئی لمحہ بھی جدائی پسند نہیں کرتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی ہر وقت حضور علیہ السلام کا دیدار کریں، آپ کے پاس بیٹھے رہیں، آپ کی زیارت کریں۔ اللہ نے ایسی محبت ان کے دل میں ڈالی تھی، تو کہتے میرا جی چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں، مگر مجھے آپ نے حکم فرمایا۔ میں نے کہا معاذ اگر اب تو یہاں ٹھہرتا ہے تو پھر حکم عدولی ہوگی، تو میں چل تو پڑا، مگر میں بار بار نبی السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور جب آپ مجھے چھوڑ کے مدینہ منورہ سے باہر روانہ کر کے واپس ہوئے تو پھر بھی میں آپ کو دیکھتا رہا۔ فرمایا پھر ایسے ہوا، میں جب سال کے بعد واپس آیا تو نبی علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا ہوا روتا رہا۔ تو بھائی یہ ایک دنیا کا عجیب نظام اللہ نے بنایا ہے۔ خود فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، 2 دن آگے 2 دن پیچھے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا بھائی آپ کا جنازہ ہے۔ اس آدمی نے کہا حضرت کیسی بات فرما رہے ہو، آپ بزرگ ہو، عالم ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ اگر ناراض ہو رہے ہیں تو میرا جنازہ ہے۔ بڑا حیران ہوا، کیسی بات؟ فرمایا بھائی ناراض نہ ہو، یہ جانے والا بتا رہا ہے جیسے میرا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہو، وقت آنے والا ہے تمہارا بھی اٹھایا جائے، اس کی تیاری کر لیں۔ نبی علیہ السلام سے کسی صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا آقا اس کائنات میں سب سے بڑا سمجھدار انسان کون ہے، دانا عقل مند انسان کون ہے؟ ہمارے ہاں تو بھائی سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جس نے تھوڑے عرصے میں بڑی دولت کٹھی کر لی ہو، بڑے منصب پہ پہنچ گیا ہو، بڑے عہدے پر پہنچ گیا ہو، یا اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، ہم تو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ سب چیزیں فانی ہیں، یہ کام آنے والی نہیں ہیں۔ ہاں عیش میں نیکیاں ہو گئیں وہ کام آئیں گی، باقی سب چیزوں کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جس کے پاس تھوڑی ہوں گی اس کی آسانی ہوگی، جس کے پاس زیادہ ہوں گی اس کی بڑی مشکلات ہوں گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے 500 سال بعد تو میرے غریب صحابہ سے بعد میں جنت میں جائے گا۔ عرض کی آقا وہ وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس مال بہت ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ انسان کو اگر اللہ پاک نعمت دے، ہے یہ بھی نعمت، کوشش کرے اس سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ اہل بیت میں سے یہ واحد بچے تھے جو مدینہ منورہ واپس خواتین کے ساتھ پہنچے، سادات خاندان کے پاس پہنچے۔ ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، منصب تو آپ خود اندازہ لگا۔
ان کے بارے میں لکھا ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے مطاف میں، جب لوگوں نے دیکھا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے، حجر اسود جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں دیں گے، ہر اس بندے کو پہچانے گا جس نے اس کو بوسہ دیا، اس کی قیامت کے دن بخشش کی سفارش کرے گا۔ تو بوسہ دینے کے لیے جب تشریف، اب وہاں آپ حضرات مجھے بھی جانے کا اللہ نے موقع دیا، دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے، قریب لگو، واپسی پتہ نہیں ہوتا، ہارٹ ٹوٹتا ہے، کیا بنتا ہے، بندہ زندہ نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ایذا دے کر اس کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، لوگوں کو دھکے دے کے آپ نے پھر آسانی فرما دی، اشارہ استلام کر لو، یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے۔ دھکے دے کر جیسے وہاں لوگ کرتے ہیں ایسا نہ کرو، مسلمان کو تکلیف دینا اس سے زیادہ گناہ ہے کہ تم اس کو بوسہ دو۔ تو جب آپ بڑھے نا، لوگوں نے دیکھا تو لوگ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ سمٹ گئے، راستہ بنا لیا۔ تو عبد الملک کا صاحبزادہ بادشاہ کا وہاں آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ کون آیا ہے، لوگ جس کے لیے اتنا احترام میں، یہاں تو کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے آدمی کو بھیجا، دیکھو یہ کون آیا ہے، سارے لوگوں نے راستہ بنا لیا ہے، لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی ابن حسین تشریف لے آئے۔ اس نے کہا اصل حکمران یہی لوگ ہیں جن کی دل، مسلمانوں کے دل میں محبت ہے۔ ہمیں تو لوگ دبدبے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، مسلمانوں کا صحیح احترام ان کے دلوں میں ان لوگوں کا ہے۔ ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا، اپنی زندگی میں 300 گھرانوں کی کفالت کرتے تھے مدینہ منورہ میں، جو غریب تھے، یتیم تھے، بیوہ عورتیں تھیں، اور کمال یہ ہے کہ ساری زندگی ان کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کون کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا۔ جب ان کی وفات ہوئی، جنازہ اٹھا، تو اس رات کسی نے ان کے گھر وہ سامان نہیں ڈالا جو تھیلا ڈالتے تھے۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ تھا، علی مرتضیٰ کا پوتا تھا، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا بیٹا تھا، جو امت کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے اعمال۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر چلی گئی، کہاں کسی کو یاد بھی ہے کہاں سے کدھر گئی، میرا خیال ہے یاد نہیں ہونے کسی کو۔ تو رسول اللہ بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا، ہاں جو نیکیاں انسان منصب پر رہ کر بھی کر جائے نا، وہ انسان کو کام دیتی ہیں، آخرت میں اس کو ذخیرہ بنتی ہیں۔ تو آپ سے یہ سوال کیا گیا، تو منصب یا یہ چیز، دولت، یہ چیزیں، اب دیکھو ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا تاریخ اسلام میں بڑا نام ہے، نام ذوالقرنین، بڑا بادشاہ جسے سکندر کہتے ہیں۔ ایک تو ذوالقرنین قرآن کریم میں بزرگ ہیں، دوسرا یہ سکندر بادشاہ کے نام سے۔ تو یہ بڑا، میں نے اس کے حالات میں پڑھا ہے کہ جوان تھا، یہ 37 سال کا، 35 سال کا، یا 40 سے کم دنیا کا فاتح اعظم تھا یہ، لیکن بیچارے کو بخار ہو گیا، سفر پر تھا۔ اس نے حکیموں کو، طبیبوں کو کہا کہ آپ مجھ سے سارے خزانے لے لیں، مجھے اتنی مہلت موت سے دلوا دو کہ میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن ایسے نہ ہوا، وہ بخار ہی اس کا نہیں ٹوٹا، فوت ہو گیا۔ اس نے ایک وصیت کی کہ جب میرا جنازہ لے کر چلو نا، تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا ایسا تو سنت نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، جب قبر میں رکھنے لگو تو اندر کر دینا۔ فرمایا یہ جملہ، یہ بات کہہ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے لوگ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں، جس نے ساری زندگی دنیا میں کھپائی ہے، دولت بنائی ہے، مال بنایا ہے، آج اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لوگ اس سفر کی تیاری کر لیں گے کہ ہم نے اس سفر پہ جانا ہے، اور ایسا جانا ہے بھائی، بازار میں دیکھتا ہوں فلاں ملتا تھا، فلاں ملتا تھا، فلاں ساتھی تھا، اب وہ نہیں ہے، تو کبھی واپس نہ آئے گا، یہ نہ آنا ہے۔ یہ دنیا کا سفر بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الذی خلق الموت والحیات،
ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ اس نعمت پر تم کیا کرتے ہو۔ اصل ٹھکانہ آگے، انسان مسافر ہے، کبھی عالم ارواح میں تھا، کبھی ماں کے پیٹ میں تھا، پھر دنیا میں بچپن، جوانی، بچپن، پھر اس سفر پہ واپس اللہ نے بلا لینا ہے، اور پھر اللہ نے وہاں ٹھکانے بنائے ہوئے۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کوئی وہاں پتا تھا کہ سیب ہیں، انگور ہیں، پھل ہیں، مالات ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہاں آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے۔ ایسے ہمیں اگلا منظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سب چیزیں میں سمجھا گئے، بتلا گئے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، اصل ٹھکانہ وہ ہے۔ یہ آزمائش ہے، ہماری امتحان ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ جنت میں اس کو رکھا جائے کہ نہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اپنے واپسی کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں وہ سرکشیاں اور بغاوتیں اور جرائم کر لیتا ہے، اور ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کے دروازے پر بڑی مہربانی ہے، ادعونی استجب لکم، اس نے کہا چلو غلطی ہو گئی، حماقتیں ہو گئیں تو میرے در پہ پھر بھی آ جاؤ، تمہارا آؤ، میرے در پہ آؤ، میرے لطف کو آزماؤ، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اپنے آنسو بہاؤ، توبہ کرو، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کی یہ مہربانی ہے۔ انسان غلطی کر لے تو انسان استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، پھر بھی اس کو معافی مل جاتی ہے، بڑا کریم ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، جب برے عمل کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ اس طرح پائے گا، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دنیا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا دانا آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، مرنے کو یاد رکھے، اس کی تیاری میں لگا رہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پہ وقت آنا، اللہ حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے جی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا جی، اس کے عمل اب منقطع، وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر دنیا میں وہ ایسا کوئی کام کر گیا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا رہا، مثلا مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی راستہ دے گیا، راستہ نہیں تھا راستہ دے گیا، لوگ گزر رہے ہیں، کچا تھا اسے پکا بنا گیا، پانی کا نل لگا گیا جس سے لوگوں کو پانی پی رہے، کوئی ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا اچھا کام کر گیا اللہ کی رضا کے لیے، جب تک وہ اچھا کام چلتا رہے گا اس کا نامہ اعمال چلتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز، عالم تھا، اس نے علم کو پھیلایا اللہ کی رضا کے لیے، جب تک اس کا علم چلتا رہے گا وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ اولاد جب نیک بنے گی، نیک ہوگی تو وہ نیکیاں کرے گی، اس کا ثواب بھی اس کے والد کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے بھائی والدین کا انسان حق ادا ہی نہیں کر سکتا، جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ایثار ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے ہر نماز کے بعد، علماء نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت کرتا ہے، جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرتا ہے، ان کے کو نماز روزے رہ گئے ہوں تو اس کا فدیہ ادا کرے اور ان کے لیے استغفار کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے خدمت گزاروں میں اٹھائیں گے۔ یہ اعمال ہیں انسان کے۔ باقی بھائی یہ دنیا فانی ہے، سب نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے، اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کرے، استغفار بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم ان کو بھی عذاب نہیں دیتے جن میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم ان کو بھی عذاب نہیں دیتے جو اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ اپنے لیے بھی انسان استغفار کرے۔ شیطان کہتا ہے میں نے ابن آدم کو ہلاک کیا گناہوں سے، اس نے مجھے برباد کیا استغفار سے۔
میں اس سے غلطی کرواتا یا اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ مجھ سے ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو نیکی سے بدل دیتے۔ قرآن کریم میں ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایسے لوگ بھی ہیں اتنا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے لیے بھی کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان کے نامہ اعمال سامنے آئیں گے، اس میں بہت سارے وہ اعمال بھی ہوں گے جو اس نے نہیں کیے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، فرشتوں سے کہے گا یہ عمل تو میں نے نیکیاں نہیں کی دنیا میں میرے نامہ اعمال میں۔ تو فرشتے کہیں کہ یہ آپ نے تو نہیں کی، یہ آپ کے ورثاء نے کی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے آپ کے نامہ اعمال میں ان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ استغفار آپ نہیں کر سکے، آپ کے ورثاء نے کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر لیا ہے۔ اس لیے بھائی زیادہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، آپ حضرات مصروفیات والے ہیں، حضرات کا اصرار تھا، حاجی صاحب کا ہمارے ساتھ محبت شفقت کا بڑا تعلق، بڑا عرصہ گزارا، بہت محبت تھی، ہمارے پاس آتے، ہماری خدمتیں کرتے، محبت کا اظہار کرتے، دکھ سکھ میں فرماتے جب تک میں موجود ہوں آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان کو کہتا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس آئے تو میں ان کی باتوں سن کر مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اللہ کرے حاجی صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، یہ باتیں بڑی عجیب سی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا نظام ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ماشاءاللہ نمازی تھے، صاف گو تھے، معاملات بھی تقریباً میرے علم میں ان کے صاف تھے، مسجد کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی، بڑی احتیاط فرماتے، مجھے بتاتے تھے ہر چیز آ کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری طرف سے بھی جزا خیر عطا فرمائے، سب دوستوں کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے لیے بھی اللہ آسان فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ سب بچوں کو، بچیوں کو، یہ بچے پڑھتے بھی رہے میرے پاس، اس وقت سے حاجی صاحب کی محبت میرے ساتھ بہت تھی، اللہ جل شانہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، بچیوں کو صبر جمیل دے، گھر والوں کو صبر جمیل دے۔ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر انہی کے پاس جانا ہے، انہوں نے نہیں آنا، ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ قرآن کریم نے اس کو متاع الغرور کہا ہے کہ دنیا ایک دھوکے کی زندگی ہے، یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے بھائی۔ جب انسان سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ واقعی میں دھوکے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حضرات ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، کچھ درود شریف ان کے ہی صلاح ثواب کے لیے پڑھ لو، دعا کریں۔ ماشاءاللہ میں تھوڑی سمے خطر بین مختصر تلاوت بین ساتھی ہم نے سب ساتھی تعامل فرمائے سو چا اللہ اجر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کارڈ بنوا دے ہونے